السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے محمود احمد مودی کی کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے نگران۔ باری معاوضے کے عوض وہ حالی گھروں کی نگرانی کے فرائض انجام دیا کرتی تھی۔ اسے ایک محل نما گھر کی نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ پرسکون ماحول میں گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب وہاں ایک لاش کی موجودگی کا علم ہوا۔ ایک با ہمت خاتون کا قصہ جسے غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جینی ڈین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تازہ ترین عارضی ملازمت اسے اچھی کیوں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا کام ذرا الگ ہی نوعیت کا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بہت کم عورتوں نے اس کام کو ذریعہ معاش بنایا ہوگا۔ غیر معمولی طور پر امیر لوگ جب اپنے محل نما مکانات کو کسی وجہ سے خالی چھوڑ کر کافی دنوں کے لیے کہیں دور جاتے تھے تو مکان کی نگرانی کے لیے جینی ڈین کو چھوڑ جاتے تھے۔ وہ یہ کام نہایت ذمہ داری اور حسن و خوبی سے انجام دیتی تھی۔ حوالے کے لیے اس کے پاس کئی معروف دولت مندوں کی تعریفی اسناد موجود تھی، اس لیے اسے آسانی سے اس قسم کا کام ملتا رہتا تھا۔ اس لیے ان دنوں میں بھی اس کی گزر بسر اچھے طریقے سے ہو جاتی تھی جن دنوں اس کے پاس کام نہیں ہوتا تھا۔ عورت ہوتے ہوئے بھی اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، تاہم وہ کوئی مرد مار یا بے کشش قسم کی عورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ قد کی مناسبت سے اس کی جسمانی ساخت دلکش تھی، اور نسوانیت کے پیمانوں سے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی رنگت اور نقوش میں مشرقی ملاحت اور کشش موجود تھی۔ وہ دوغلی نسل کی تھی۔ اس کی رگوں میں امریکی اور انڈونیشین خون تھا، اور اس کی شکل سے دونوں قوموں کی آمیزش جھلکتی تھی۔ اس وقت وہ مسٹر فیرس کے طویل و عریض محل نما مکان کے گیسٹ ہاؤس سے نکل کر سبزہ زار کی طرف آ رہی تھی۔ راستے میں بڑے سوئمنگ پول کا پانی روشن دھوپ میں جلملا رہا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے اور جسم پر باتھنگ گاؤن تھا۔ اس مکان میں یہ اس کا پہلا دن تھا۔ مسٹر فیرس اسے حالی مکان کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا اس مکان میں دل نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ پچھلے 5 برسوں کے دوران میں اس نے جتنے مکانوں کی نگرانی کی ذمہ داری انجام دی تھی ان میں کئی اعتبار سے موجودہ مکان سب سے اچھا تھا۔ ایک تو اس گھر میں کوئی پالتو جانور نہیں تھا جس کا اسے خیال رکھنا پڑتا۔ دوسرے یہ کہ مکان کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کوئی کام کرنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ تیسرے یہ کہ مسٹر فیرس نے اسے جتنا پیشگی معاوضہ دیا تھا اتنا اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا۔ سوئمنگ پول کے قریب رک کر اس نے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو نچوڑا۔ کچھ دیر پہلے وہ سوئمنگ پول میں تیراکی بھی کر چکی تھی، لیکن اس میں بھی اسے کوئی لطف نہیں آیا تھا۔ بال خشک کرنے کے دوران میں وہ کسی گاڑی کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ سر اٹھا کر اس نے طویل ڈرائیونگ وے کی طرف دیکھا۔ ڈرائیو وے کے اختتام پر گیٹ خوبصورت درختوں کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ ایک جیپ ان درختوں کے درمیان سے نمودار ہوئی اور پارکنگ ایریا میں آن رکی۔ جیپ پر کاؤنٹی کے شیرف کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ جینی کے ذہن میں تشویش کی حفیظ سی لہر دوڑ گئی۔ تشویش کے علاوہ اسے حیرت بھی تھی کہ جیپ اندر کیسے آ گئی تھی۔ گیٹ خود کار نظام کے تحت مقفل تھا اور ایک محسوس کوڈ نمبر سے کھلتا تھا۔ مسٹر فیرس نے کوڈ نمبر جینی کو بتا ہی دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نمبر سے ان کے علاوہ صرف مالی واقف تھا، جو اپنی گاڑی میں آتا تھا اور لان وغیرہ پر جو کام ضروری ہوتا تھا وہ کر کے چلا جاتا تھا۔ مگر وہ دوپہر سے پہلے نہیں آتا تھا، ابھی اس کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ جینی طویل برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گاڑی کے قریب پہنچی۔ اچانک سامنا ہونے پر جینی کا قد کاٹ دیکھ کر بعض اوقات مرد بھی گڑبڑا جاتے تھے۔ جدید ساخت کی جیپ سے چریرے جسم کا ایک دراز قد باوردی نوجوان اترا۔ اس کے بیاج سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ڈپٹی شیرف تھا۔ گڈ مارننگ، میں ڈپٹی شیرف کین ہوں۔ اور تم؟ نوجوان نے کہا۔ وہ دراز قد ہونے کے باوجود جینی سے 1 انچ چھوٹا ہی تھا۔ جینی کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا۔ اسے دیکھ کر ڈپٹی شیرف کو یقیناً حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مگر وہ اس سے سنبھل چکا تھا۔ میں جینی ڈین ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ لیکن تم اندر کیسے آئے؟ وہ گویا اس کا سوال انسنا کرتے ہوئے بولا۔ کیوں نہ تم مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ مسٹر فیرس یورپ کی سیر کے لیے گئے ہیں، اور اس دوران میں اس گھر کی نگرانی کے لیے انہوں نے میری خدمات حاصل کی ہیں، جینی نے بتایا۔ پھر جاننا چاہا تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ ڈپٹی شیرف کین نے گویا اس کا یہ سوال بھی انسنا کر دیا اور بولا، تمہارے پاس اپنی شناخت کی کوئی چیز یا کوئی ایسی تحریر وغیرہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ مسٹر فیرس تمہیں اس گھر کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے ہیں؟ پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔
اس نے گہری سانس لی، کندھے اچکائے اور ملائمت سے بولا، دراصل ہمیں ایک گمنام فون کال موصول ہوئی تھی۔ کسی نے اطلاع دی کہ کوئی اس گھر کا تالا توڑ کر اندر گھس گیا ہے۔ ہم نے بہتر سمجھا کہ چیک کر لیا جائے۔ مسٹر فیرس نے مجھے بتایا تھا کہ اس گھر میں ایسا الارم سسٹم نصب ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے تو کاؤنٹی کی کم از کم آدھی آبادی کو پتہ چل جائے گا۔ جینی بولی، اگر اس کے باوجود کوئی گھر میں گھس جائے تو پھر وہ کوئی غیر معمولی فنکار ہی ہوگا۔ میں تو یہاں ڈر کے مارے کسی کھڑکی کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہی تھی۔ جینی نے اب تک جتنے بھی امیر لوگوں کے لیے خدمات انجام دی تھیں وہ سب اس اندیشے سے خوفزدہ ہوتے تھے کہ کوئی ان کے گھر میں نہ گھس جائے، لیکن مسٹر فیرس کو تو اس نے اس اندیشے سے کچھ زیادہ ہی پریشان محسوس کیا تھا۔ میرا خیال ہے باہر سے ذرا مکان کا ایک نظر جائزہ لے لیا جائے، کین نے تجویز پیش کی۔ جیسے تمہاری مرضی، جینی نے کندھے اچکائے۔ مکان کی تعمیر میں شیشہ، کنکریٹ اور نہایت اعلیٰ درجے کا ماربل بہت زیادہ استعمال ہوا تھا اور اس کی ہر چیز جدید ترین تھی۔ اس کی خوبصورتی اور وسعت حیران کن تھی۔ مسٹر فیرس نے بڑے فخر سے جینی کو بتایا تھا کہ دنیا کے کئی مشہور فیشن میگزین میں اس مکان کی تصویریں چھپ چکی تھیں اور بعض فلموں کی شوٹنگ بھی یہاں ہو چکی تھی۔ مکان میں کئی خوبصورت لان، خوبصورت درختوں سے آراستہ ایک باغ اور رنگا رنگ سبزیوں کی کیاریاں بھی شامل تھیں۔ عقبی حصہ سمندر پر جھکی ہوئی 20 فٹ اونچی ایک مستح چٹان پر تھا۔ ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ کین نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ بلند حصے میں پہنچے تو جینی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سمندر کی طرف واقع ایک بیڈ روم کے ٹیرس پر فرینچ ڈور کھلے نظر آ رہے تھے۔ جینی نے ابھی تک اندر سے اس مکان کا کوئی کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو گیسٹ ہاؤس تک ہی محدود رکھا تھا، البتہ وہ مکان کے مختلف حصوں کے ارد گرد چکر لگا لیتی تھی۔ کین نے کھلے دروازوں کی طرف دیکھ کر بوئیں اچکائیں اور پوچھا، تم آخری بار اس طرف کب آئی تھی؟ کل شام، اس وقت دروازے بند تھے، جینی نے جواب دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو جینی کو ایک عجیب سے تعفن کا احساس ہوا۔ وہ مردار کی بو معلوم ہوتی تھی، لیکن یہاں ایسی بو محسوس ہونا بعید از قیاس تھا۔ جب انہوں نے کمرے میں جھانکا تو اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ عظیم الشان بیڈ پر مسٹر فیرس کی لاش خراب حالت میں موجود تھی۔ ریشمی چادر پر پھیلا ہوا خون خشک ہو کر سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ ایسا ہی دبا سمندری جاگ جیسے سفید دبیز قلین پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے تو اس شاندار اور طویل و عریض بیڈ روم کی ہر چیز جدید ٹیکنالوجی کا نمونہ معلوم ہوتی تھی، لیکن وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن کی موجودگی عجیب محسوس ہوتی تھی۔ وہاں اسپاٹ لائٹس بھی تھیں، دیواریں اور چھت پہلو دار آئینوں سے مزین تھیں۔ وہاں کئی شمع دان، زنجیریں، چمڑے کے لمبے لمبے بیلٹ اور دوسری بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں جن کی وجہ سے اس عظیم الشان بیڈ روم پر کسی فلمی سیٹ کا گمان گزرتا تھا۔ میرا خیال ہے میں فون کر کے شیرف کو اطلاع دے دوں۔ کین کمرے کا جائزہ لے کر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، لگتا ہے مسٹر فیرس یورپ کے دورے پر روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ پھر وہ اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے بولا، تم نے آخری مرتبہ انہیں کب دیکھا تھا؟ 2 ہفتے پہلے، عین اس دن جب وہ روانہ ہو رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، جینی نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ انہوں نے مجھے گیسٹ ہاؤس کی چابیاں، مین گیٹ کا کوڈ نمبر دیا تھا اور بتایا تھا کہ میرے لیے تحریری ہدایات گیسٹ روم میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم پہلے یہاں انٹرویو کے لیے نہیں آئی تھی، کین بولا۔ لگتا ہے وہ تم پر کچھ زیادہ ہی اعتماد کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جینی کو اس کا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ وہ اس سے نظر چرائے بغیر بولی، میرے خیال میں تو وہ بہت جلدی میں تھے۔ ان کا اچانک ہی یورپ روانگی کا پروگرام بن گیا تھا۔ میرا نام اور فون نمبر انہیں ایک اور دولت مند آدمی نے دیا تھا، جس کے لیے میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار گھر کی نگرانی کی ذمہ داری انجام دے چکی ہوں۔ دولت مند طبقے کے لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے میری سفارش کرتے ہیں۔ کین فون کر چکا تو وہ دونوں ایک بار پھر مکان کے سامنے والے حصے کی طرف لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد شیرف کی گاڑی آن پہنچی۔ اس کے پیچھے ایک وین میں شاید دوسرے متعلقہ افراد تھے اور اس سے پیچھے ایمبولنس بھی تھی۔ وہ گھر جس میں چند منٹ پہلے تک سکوت پھیلا ہوا تھا اب وہاں سرگرمی دکھائی دینے لگی۔ لوگ ادھر ادھر آنے جانے لگے، ان میں فوٹوگرافرز وغیرہ بھی تھے۔ آخرکار لاش پلاسٹک کے تھیلے میں بند کر کے ایمبولنس میں رکھ دی گئی۔ اسی دوران میں مالی بھی اپنی پک اپ میں آن پہنچا۔ اس کا نام کیری تھا۔ گھر میں موجود لوگوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے۔ شیرف نے اسے گیراج کے قریب ہی روک لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ ڈپٹی شیرف کین کے ایک لان چیئر پر جینی کے قریب آ بیٹھا اور نوٹ بک کھولتے ہوئے بولا، کیا تمہیں یہ بات عجیب نہیں لگی کہ مسٹر فیرس سے تمہاری پہلی ملاقات ایئرپورٹ پر ہوئی اور وہ اتنے قیمتی ساز و سامان سے آراستہ اتنا بڑا گھر تمہارے سپرد کر کے چلے گئے؟
ہاں عجیب تو لگی تھی، جانی ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی، لیکن دولت مندوں کی باتیں عجیب ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہی ذرا عجیب ہوتے ہیں، وہ ہم تم سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، اس کام کے سلسلے میں دولت مندوں کے طبقے میں میرا نام خاصا معتبر ہے۔ کین نے ہلکا سا ہنکارا بھرا، پھر بولا، مکینوں کی غیر موجودگی میں اس قسم کے مکانوں کی نگرانی سے پہلے تم کیا کرتی تھی؟ میں ایک فوٹوگرافر کے لیے کام کرتی تھی، جانی نے جواب دیا، اور اس کے دل میں گویا ایک پرانے زخم کی ٹیس اٹھی۔ اسے جب بھی یہ تذکرہ کرنا پڑتا تھا، دل میں درد کی یہ لہر ضرور ابھرتی تھی۔ بظاہر اس کا لہجہ ہموار ہی رہتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ کین نے دریافت کیا۔ ڈیرن بوک، جانی نے جواب دیا، پھر پوچھا، کیا یہ باتیں اہم ہیں؟ قتل کی تفتیش کے شروع میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا اہم ہے اور کیا نہیں ہے، کین بولا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ کیا یہ ڈیرن بوک وہی فوٹوگرافر نہیں جسے کچھ عرصہ پہلے قتل کر دیا گیا تھا؟ 5 سال پہلے، جانی نے گویا صحیح مدت بتانا ضروری سمجھا۔ یوگسلاویا میں ایک کسان نے معمولی سی بات پر اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں یہ ایک کارنامہ تھا، وہ خود کو ہیرو محسوس کر رہا تھا۔ کیا تم اپنے بیڈ کی دراز میں ہمیشہ اشاریہ 3.8 کا ریوالور رکھتی ہو؟ کین نے اچانک پوچھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گیسٹ روم کی بھی تلاشی لے چکا تھا۔ ہاں، یا پھر ساتھ رکھتی ہوں، میرے پاس اس کا لائسنس ہے۔ جانی نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس قسم کے گھروں کی نگرانی کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں۔ کیا تمہارے خیال میں میرے پاس ایک ریوالور بھی نہیں ہونا چاہیے؟ فی الحال وہ ہمارے پاس رہے گا، کین بولا۔ کیا تمہیں کبھی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ صرف ایک مرتبہ، جانی نے جواب دیا، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تمہارا تلاشی وغیرہ کا کام ختم ہو گیا ہو تو میں اب جاؤں؟ تم کاؤنٹی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، وہ استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ فی الحال تو میں یہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی۔ وہ اٹھی اور گیسٹ ہاؤس کی طرف چل دی۔ اسے احساس تھا کہ عقب میں ڈپٹی شیرف پرخیال نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر بادل پھیل گئے تھے اور انہوں نے شام سے پہلے ہی شام کا سا سما پیدا کر دیا تھا۔ جانی اسپورٹ شرٹ اور جینز میں گیسٹ ہاؤس سے نکلی اور چھوٹا بغلی گیٹ کھول کر ٹہلنے کے انداز میں سڑک کے کنارے قصبے کی طرف چل دی۔ اس کے ذہن میں رہ کر اس بیڈ روم کا منظر ابھر رہا تھا جس میں مسٹر فیرس کی لاش پائی گئی تھی۔ جانی نے ایئرپورٹ پر پہلی مرتبہ انہیں دیکھا تھا۔ وہ گول مٹول پچکانا بلکہ کسی قدر مضحکہ خیز چہرے اور مؤثر وجود کے مالک تھے۔ ان کے بیڈ روم کی آرائش اور اس میں موجود چیزیں ان کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھی، لیکن پھر جانی کو خیال آیا کہ یہ دنیا تضادات کی دنیا تھی۔ وہ اپنے خیالات کے مد و جزر میں ڈوبتی ابھرتی میل کی دکان پر جا پہنچی۔ وہ ایک طرح کا چھوٹا سا سپر اسٹور تھا، ضرورت کی کافی چیزیں وہاں ملتی تھیں۔ میل تقریباً 50 کی عمر کا ایک خوش مزاج اور ملنسار آدمی تھا۔ وہ اسی قصبے میں پیدا ہوا، پلا بڑا اور برسوں نوکری کرنے کے بعد اب دکان چلا رہا تھا۔ جانی کہ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ جانی نے دکان میں داخل ہو کر میل سے رسمیات کے تبادلے کے بعد جوس کا ایک ڈبہ لیا اور کاؤنٹر پر آن بیٹھی۔ آج دوپہر سے پہلے میں نے شیرف کی گاڑی اور ایمبولینس وغیرہ اس محل نما مکان کی طرف جاتی دیکھی تھی، میل بولا۔ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا؟ مسٹر فیرس کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ جانی نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد اسے اصل بات بتا دی۔ میں نے تو سنا تھا وہ یورپ گیا ہوا ہے، میل سپاٹ لہجے میں بولا۔ اسے یہ خبر سن کر گویا ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی یہی سمجھ رہی تھی، جانی دھیمے لہجے میں بولی۔ میل کی نظریں شیشے کے دروازے کے پار دور کہیں ہوا میں بھٹکنے لگی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، مجھے فیرس کی موت کا سن کر ذرا بھی افسوس نہیں ہوا۔ میرے خیال میں جس کسی نے بھی اسے قتل کیا ہے اچھا ہی کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ بہت نیک نام تھا، فلاحی اداروں کو بڑی بڑی رقموں کے چندے بھی دیتا تھا، لیکن وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ اس کی رنگت بھی متغیر سی ہونے لگی، پھر اس کی آواز اور بھی دھیمی ہو گئی۔ اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس روز میں ہرن کے شکار پر نکلا ہوا تھا جب میں نے دور سے دیکھا، وہ جھاڑیوں میں میری بیٹی کے ساتھ۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر تھوک نکلا۔ میں نے اپنی رائفل کی دوربین فوکس کر کے اسے دیکھا۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں کی درمیانی جگہ کا نشانہ لیا، لیکن شاید میں بہت بزدل تھا اور شاید کافی بغیرت بھی، میں کوئی گولی نہیں چلا سکا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ مرتعش سی آواز میں بولا، تم نے زندگی میں کبھی ایسی کسی ہستی کو ہمیشہ کے لیے کھویا ہے جس سے تمہیں بہت پیار تھا؟ ہاں، جانی نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرگوشی کے سے انداز میں جواب دیا۔ وہ میل کی بیٹی کے بارے میں سن چکی تھی کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مر گئی تھی، اور شاید یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ جب انسان کے ساتھ ایسا سانحہ پیش آتا ہے تو وہ خود بھی شاید کچھ عرصے کے لیے مر جاتا ہے،
یا پھر شاید اس کی پرانی زندگی اور نئی زندگی کے درمیان ایک ہلا آ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ وہ اسی ہلا میں زندہ رہتا ہے، کبھی کبھی اس کے بعد بھی نئی زندگی شروع نہیں ہو پاتی۔ میل نے اٹک اٹک کر نیچی آواز میں کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جانی نے آہستگی سے اس کی تائید کی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کمزور سے انداز میں مسکرایا۔ اب تم یہ کاؤنٹی چھوڑ کر واپس شہر چلی جاؤ گی؟ ابھی نہیں، قانونی کارروائیاں پوری ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن بہرحال مجھے جانا ہی ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تمہاری کمی محسوس ہوگی، تم سے بات کر کے دل خوش ہوتا ہے، میل بولا۔ مجھے بھی تم یاد آؤ گے، جانی نے دیانت داری سے کہا۔ میل مشفقانہ انداز میں مسکرایا۔ جانی ادائیگی کر کے باہر آ گئی۔ وہ مکان میں واپس پہنچی تو پول کے قریب خوبصورت لان چیئر پر کسی کو بیٹھے دیکھ کر چونک اٹھی۔ وہ ڈپٹی شیرف کین تھا۔ مجھے تو تمہارے بارے میں تشویش ہونے لگی تھی، وہ اسے دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا تم رات کو اکثر تنہا ٹہلنے نکل جاتی ہو؟ میں جب نکلی اس وقت رات نہیں تھی، میں ذرا میل کے اسٹور تک گئی تھی، جانی نے بتایا۔ پھر بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ شاید ایک قاتل ابھی یہیں کہیں آزاد پھر رہا ہے۔ شاید اسی لیے تم نے میرا ریوالور اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جانی ملائمت سے بولی۔ شیرف تمہارے رویے سے کافی ناخوش تھا، وہ احتیاطاً تمہیں حراست میں لینا چاہتا تھا، میں نے اسے اس سے باز رکھا، کین نے بتایا۔ شکریہ، جانی نے ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ کیا وہ احسان جتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کوئی ایسا تاثر نہیں ملا۔ اب تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ فیرس نے ایئرپورٹ پر جب تمہیں گیسٹ ہاؤس کی چابیاں وغیرہ دی تو کیا تم وہاں سے سیدھی اسی مکان میں آئی تھی؟ نہیں، میں اس وقت موٹل میں کمرہ لے کر ٹھہر چکی تھی اور میری کار ایک گیرج میں تھی۔ بریک ٹھیک کرانے کے لیے میں نے اسے وہاں چھوڑا تھا۔ میں نے فیرس کو بتا دیا تھا کہ میں اگلی صبح سے مکان میں ڈیوٹی دوں گی، اس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے یہیں قتل کیا گیا ہے اور میڈیکل ایگزامنز اس کی موت کے وقت جو تعین کر رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر تم سے ملاقات ہونے کے بعد وہ یورپ روانہ ہونے کے بجائے واپس یہیں آ گیا تھا۔ اس کے انداز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی سفر پر روانہ ہونے والا ہے، جانی بولی۔ اور ہاں، میں نے جب سے وہ بیڈ روم دیکھا ہے تب سے کوئی بات میرے ذہن میں چبھ رہی تھی، لیکن میں صحیح طور پر اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ بات میرے ذہن میں واضح ہوئی ہے، اور وہ بھی شاید اس لیے کہ میں ایک معروف اور بڑے فوٹوگرافر کے ساتھ کام کر چکی ہوں۔ کیسی بات؟ کین نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بیڈ روم میں یقیناً ویڈیوز بنتی تھیں جو شاید سی ڈی یا ڈی وی ڈی کی صورت میں ہوتی تھی، یا پھر شاید براہ راست انٹرنیٹ پر جاتی تھی۔ وہ بیڈ روم کوئی خاص قسم کا عشرت کدہ تھا۔ میرا خیال ہے وہاں دیواروں میں ویڈیو کیمروں کے لینزز پوشیدہ ہوں گے اور ہر زاویے سے تصویر لی جا سکتی ہوگی۔ چل کر دیکھتے ہیں۔ کین اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پورے مکان کی چابیاں حاصل کر چکا تھا۔ وہ عظیم الشان کمروں سے گزرے تو لائٹس اور فانوس خود بہت روشن ہونے لگے۔ کین اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جادو؟ ہاں، جدید ٹیکنالوجی جادو سے کم نہیں، جانی بولی۔ ایک آراستہ و پیراستہ کمرے میں تقریباً دیواروں کے سائز کی اسکرین والا ٹی وی نصب تھا۔ اس خاص بیڈ روم میں ابھی تک مردار کی خفیف سی بو باقی تھی۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ دیواروں میں پوشیدہ 5 لینزز دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو تقریباً ہر زاویے سے شاٹس لے سکتے تھے۔ یہیں کہیں اس کا اسٹوڈیو بھی ہوگا جہاں مناظر منتقل ہوتے ہوں گے، جانی نے خیال ظاہر کیا۔ ہم نے تو اپنی دانش میں پورے مکان کی تلاشی لی تھی، ہمیں تو ایسا کوئی کمرہ نظر نہیں آیا۔ کین پرخیال نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا تصور اس معاملے میں بہت بہتر کام کر رہا ہے۔ تم ہی اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ ایسا کمرہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اصولاً تو اس سے کہیں قریب ہی ہونا چاہیے، شاید وہ شوٹنگ کے دوران میں بھی جلدی سے وہاں جا کر کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، جانی سوچتے ہوئے بولی۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ ملحقہ کمروں کے باتھ روم بھی اتنے بڑے تھے کہ ان میں پارٹی منعقد کی جا سکتی تھی۔ کئی اقسام کے غسل کے لوازمات اور انتظامات موجود تھے، ساتھ ہی سمندر کا نظارہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ کپڑوں کی الماریاں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں گھوما پھرا جا سکتا تھا۔ اتنی ہی بڑی ایک الماری صرف جوتوں کی تھی۔ ایک دیوار کے لکڑی کے آرائشی کام کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ دروازہ ملا جو اسٹوڈیو میں کھلتا تھا، جہاں ویڈیو مانیٹرز، کمپیوٹرز اور ان کے لوازمات، ساؤنڈ سسٹم اور ایک کلر پرنٹر بھی موجود تھا۔ چمکیلے فوٹوگرافک پیپر پر کئی بڑے بڑے رنگین پرنٹ دیواروں پر آویزاں تھے جو تشدد آمیز فحاشی کے عجیب نظارے پیش کر رہے تھے۔ بعض میں خون بھی دیکھا جا سکتا تھا جو غالباً اصلی ہی تھا۔ وہ دونوں جرجری لے کر رہ گئے۔ کین تو بول اٹھا، اوہ میرے خدا! جانیہ اسٹوڈیو سے نکل کر اس ٹیرس پر آ گئی جہاں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ جو لڑکیاں تصویروں میں نظر آئی تھیں وہ اپنی مرضی سے وہاں آئی تھیں یا کسی اور طرح لائی گئی تھیں، اور اگر وہ اپنی مرضی سے آئی تھی تو کیا انہیں توقع تھی کہ وہاں یہ کچھ ہوگا؟
کین اس کے پیچھے پیچھے ٹیرس پر آیا اور بولا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ آہستگی سے بولی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ ویسے جب میں ڈیرن بوک کے ساتھ یوگوسلاویا میں جنگ کے مناظر کی تصویر کشی کے لیے گئی ہوئی تھی تو میں نے اس سے کہیں بدتر نظارے دیکھے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ان کا ایک الگ اثر ہے۔ وہ گیسٹ ہاؤس کی طرف واپس چل دی۔ گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر رکتے ہوئے جینی نے محسوس کیا جیسے کین اسے حوصلہ دینے والے انداز میں چھونا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور نیچی آواز میں بولا، میں شیرف کو فون کر کے یہیں اس کا انتظار کروں گا۔ جینی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ مقفل کر لیا اور تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ وہ علل صباح 2 میل جوگنگ کر کے اور پھر کافی دیر تک سمندر میں تیراکی کر کے تھکنے کے بعد واپس آئی تھی۔ اس وقت وہ بڑے سے فریج کا دروازہ کھولے کھڑی کھانے کے لیے کوئی چیز منتخب کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چوکنا سی ہو گئی۔ اس لمحے اسے خیال آیا کہ شیرف نے اگر اس کا ریوالور اس کے پاس چھوڑ دیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ کون؟ اس نے دروازے کے قریب آ کر اونچی آواز میں پوچھا، اور جواب میں باہر ڈپٹی شیرف کین کی آواز سن کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں تو سمجھی تھی رات تم لوگوں نے یہاں اپنا کام ختم کر لیا ہوگا، وہ دروازہ کھول کر بولی۔ کین تھکا ہارا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، کر تو لیا تھا، وہ اندر آ کر بیٹھتے ہوئے اور ایک خاکی لفافہ احتیاط سے میز پر رکھتے ہوئے بولا، لیکن پھر مزید مصروفیات آ گئیں۔ ہم نے فیرس کے قتل کے الزام میں میل کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ اسٹور والا میل؟ جینی نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے میرے بچپن میں مجھے اپنی بورڈ پر مچھلی کا شکار کرنا اور پھر بیس بال کھیلنا سکھایا ہے، کین کوہنیاں میز پر ٹکاتے ہوئے تعصب سے بولا۔ جینی کھڑکی پر چلی گئی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے باہر جھانکتی رہی، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے میل نے فیرس کو قتل نہیں کیا۔ ہمیں فیرس کے ذخیرے میں میل کی بیٹی کی تصویریں بھی ملی ہیں۔ میں اس لڑکی کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ چھوٹی سی تھی، اس نے میز پر رکھے ہوئے دبیز ہاکی لفافے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر لفافے کو یوں پرے ہٹا دیا جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولا، کبھی کبھی مجھے اس نوکری سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ سر اٹھائے ہوئے بولا، میل نے فیرس کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے فیرس کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے اس کی بیٹی کیلی کی تصویریں انٹرنیٹ پر جاری کر دی تھیں۔ اس کا کہنا ہے کہ کیلی نے اسی لیے خودکشی کی تھی اور ایک خط بھی چھوڑا تھا جو اس نے جلا دیا تھا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس گن سے اس نے فیرس کو قتل کیا وہ اس نے سمندر میں پھینک دی تھی۔ وہ بہت عرصے سے اسے قتل کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یعنی کھڑکی سے ہٹتے ہوئے بولی، یہ اس کی خواہش ضرور رہی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے اس نے ایسا کیا نہیں۔ شاید اس ناکردہ قتل کا اعتراف کر کے وہ اصل مگر نامعلوم قاتل کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور اسے بچ نکلنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ پھر وہ ناشتہ تیار کرتے ہوئے بولی، اگر تم لوگ اس سے صحیح طرح جرح کرو تو اس کا جھوٹ کھل جائے گا۔ لیکن شیرف بلا جرح کیوں کرے گا؟ کین تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، میل نے اعتراف کر لیا، وہ تو اپنی صفائی تک پیش کرنا نہیں چاہتا، وہ سزائے موت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ قومی سطح پر میڈیا میں اس قتل کی خبریں آ گئی ہیں۔ اگر شیرف اتنی جلدی میڈیا کے سامنے قاتل کو پیش کر دیتا ہے تو ہر طرف اس کی واہ واہ ہو جائے گی۔ شیرف کا آئندہ انتخاب بھی سر پر ہے، وہ آسانی سے اگلی مدت کے لیے بھی شیرف منتخب ہو جائے گا۔ ناشتہ کر کے کین کی حالت کچھ بہتر دکھائی دینے لگی، بہرحال وہ اب بھی دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد سنک میں برتن دھوتے ہوئے جینی نے اچانک دیکھا کہ وہ ہاکی لفافہ میز پر ہی بھول گیا تھا۔ برتنوں سے فارغ ہو کر اس نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ وہ مختلف مردوں کے ساتھ سنہرے بالوں والی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی تصویریں تھیں، جس کی معصومیت زندگی کے نہ جانے کس موڑ پر کس نے چھین لی تھی۔ یقیناً وہ میل کی بیٹی کیلی تھی، اور کین شاید بچپن سے اس سے محبت کرتا تھا۔ شاید کچھ دیر پہلے اس کے اتنا مزمل اور دکھی نظر آنے کی بڑی وجہ یہی تھی۔ وہ ان تصویروں کو واپس رکھنے ہی لگی تھی کہ ایک تصویر پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اس میں کیلی کے ساتھ ایک اور عورت تھی۔ جینی کو اس عورت کا بیضوی چہرہ کچھ دیکھا ہوا سا لگا، لیکن اسے یاد نہ آیا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ ذہن کے کسی تاریک گوشے میں اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تمام تصویریں لفافے میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیں۔ اسے امید تھی کہ کسی لمحے اسے اچانک یاد آ جائے گا کہ عورت کا چہرہ اسے کچھ ناسا کیوں لگ رہا تھا۔ موسم خراب ہونے کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ وقت سے پہلے شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ یعنی ٹھنڈ کے آثار محسوس کرتے ہوئے چمڑے کی جیکٹ اور جینز پہن کر مکان کا ایک چکر لگانے کے لیے گیسٹ ہاؤس سے نکل گئی تھی۔ مکان کے عقب میں درختوں کے جھنڈ سے گزرتے وقت اچانک اس کے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ لاشعوری طور پر وہ ابھی تک بیضوی چہرے والی عورت کی شناخت میں الجھا ہوا تھا۔ اب اچانک ہی گویا بیضوی چہرے والی عورت کی تصویر کے عین اوپر
ایک اور تصویر آن جمی اور اس کے ذہن میں دونوں تصویریں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ اسے یاد آ گیا کہ بیضوی چہرہ اسے مانوس کیوں لگ رہا تھا۔ اس عورت میں کیری کی بہت مشابہت تھی، کیری جو اس مکان میں مالی کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہ دوپہر کو آتا تھا اور شام تک لان، باغیچے، پھلواریاں سب درست کر کے چلا جاتا تھا۔ اس کا نام ذہن میں آیا تو جینی کو یہ بھی یاد آیا کہ مین گیٹ کھولنے کا کوڈ بھی اسے معلوم تھا، اور اگر وہ مسٹر فیرس کی یورپ روانگی کے وقت کوئی بھی بہانہ گڑھ کے ایئرپورٹ پہنچ جاتا تو انہیں واپس گھر بھی لا سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مسٹر فیرس کا قاتل کیری ہی ہو سکتا ہے۔ جینی فوراً گیسٹ ہاؤس کی طرف واپس چل دی تاکہ کین کو فون کر کے اس بات سے آگاہ کر سکے۔ سیر کرنے کے لیے آج رات موسم اچھا نہیں ہے۔ اچانک اس کے قریب سے آواز ابھری۔ وہ آسانی سے خوفزدہ ہونے والی عورت نہیں تھی، لیکن اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ کیری تھا جو درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ ایک لمحے کی اعصاب شکن خاموشی کے بعد جینی کے حلق سے تھرتھراتی سی آواز نکلی۔ وہ تمہاری کون تھی؟ اسے یقین تھا کہ کیری کو اس کے سوال کا مطلب سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ جڑواں بہن، کیری کے حلق سے سرگوشی شام کی پھنکار کی طرح برآمد ہوئی۔ مجھے یقین ہے تمہیں اس کی تصویریں مل چکی ہیں۔ مجھے معلوم تھا اس مکان میں کہیں اس کی ویڈیو اور تصویریں موجود ہیں۔ فیرس نے اسے بھاری معاوضہ دے کر اس کام پر آمادہ کیا تھا، لیکن بہرحال یہ کام اس کے لیے نیا بھی نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی ویڈیوز بنوانے میں بڑی ماہر تھی۔ اس کی آواز کے زیر و بم کے ساتھ جینی کا دل بھی ڈوب ابھر رہا تھا۔ اس نے بات جاری رکھی۔ اصل میں وہ تو فلم اسٹار بننا چاہتی تھی۔ اس نے ہالی ووڈ میں بہت ہاتھ پاؤں بھی مارے، مگر فلم اسٹار کے بجائے کچھ اور بن گئی۔ اس لائن کے حساب سے اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کی عمر صرف 26 سال تھی، لیکن اس عمر میں ہی اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب اسے فیرس کی طرف سے آفر ملی تو اس نے اسے غنیمت سمجھا۔ فیرس نے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا۔ وہ کوئی بہت ہی عجیب قسم کا نفسیاتی مریض تھا، جنونی تھا۔ اس نے اپنی بگڑی ہوئی خواہشات کی تسکین کے علاوہ اپنی تجربہ گاہ میں اسے شاید دوسروں کے سامنے بھی اس طرح پھینک دیا جیسے بھوکے کتوں کے سامنے راتی پھینکا جاتا ہے، اور پھر وہ غائب ہی ہو گئی۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر شاید تھوک نکلا، پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ معلوم نہیں کیا بات تھی، جو بھی لڑکی فیرس کی اس شکارگاہ یا تجربہ گاہ میں آتی تھی وہ یا تو خودکشی کر لیتی تھی یا پھر غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کا سراغ لگانے کے لیے ایک سراغ رساں کی خدمات حاصل کی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس گھر میں تو رہی تھی، اس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ فیرس نے سراغ رساں کو بتایا کہ وہ بور ہو کر کہیں چلی گئی تھی، لیکن مجھے معلوم ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتی تھی، وہ جیسی بھی تھی، لیکن کم از کم مجھے تقریباً ہر بات سے آگاہ رکھتی تھی۔ ہماری ماں تک کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا۔ خراب فلموں میں وہ فرضی نام سے کام کرتی تھی۔ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی، اور میں چاہتا ہوں اب بھی کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو۔ وہ شاید جینی کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کے ہونٹ عجیب سے انداز میں کھنچ کر رہ گئے تھے۔ جینی کے جسم میں سنسنی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، میں یہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد یہاں آ کر ملازم ہوا تھا۔ فیرس نے مجھے فوراً ملازم رکھ لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کس ارادے سے یہاں ملازم ہو رہا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اچانک دور ایک کھڑکی میں نارنجی سا شعلہ لپکا اور ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا۔ شاید کیری نے کہیں بم رکھ دیا تھا جو پھٹ گیا تھا۔ اس دھماکے سے جینی کے قریب کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ کچھ شیشے جینی پر بھی آ کر گرے۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر ایک طرف کو گرتے گرتے بچی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر اپنے ہی خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ عین اسی لمحے کیری کے بازو نے شکنجے کی طرح جینی کی گردن گرفت میں لے لی۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ اس نے بری طرح ہاتھ چلائے اور کیری کا منہ نوچنے کی کوشش کی۔ اس نے جینی کا بازو پکڑ کر اس بری طرح مروڑا کہ وہ جوڑ پر سے ٹوٹ گیا۔ جینی نے نہ جانے کیوں تمام تر اذیت کے باوجود ہونٹ دانتوں میں بینچ کر اپنی چیخ روک لی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ ہام بھی رہا تھا اور اس کے حلق سے کسی درندے کی سی غراہٹیں خارج ہو رہی تھی۔ جینی نے مزاحمت کی کوشش کی تو اس نے اس کے ٹوٹے ہوئے بازو کو مزید مروڑا۔ جینی کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلنے لگی جس میں نیلے پیلے دائرے ناچ رہے تھے۔ پھر اس کی ٹانگ بھی زور سے کسی چیز سے ٹکرائی۔ وہ کسی درخت کا تنا تھا۔ اسی لمحے کیری کی گرفت ایک لمحے کے لیے اس پر ڈھیلی پڑی۔ جینی نے اپنی بچی کھچی توانائی مجتمع کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذرا گھما کر اپنے ٹھیک بازو سے اس کے چہرے پر حملہ کیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گھسیٹ دیں۔ وہ بری طرح چیخا اور اس کی گرفت کچھ اور ڈھیلی پڑ گئی۔ جینی نے اسے ایک درخت سے ٹکرایا اور گرتی پڑتی دوڑنے لگی۔ مکان میں بم سے لگنے والی آگ پھیلنے لگی تھی۔
جس کی وجہ سے کہیں کہیں متحرک نارنجی روشنی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ اس روشنی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اسے دیکھا نہ جا سکے۔ کیری اس تعاقب میں دوڑا آ رہا تھا۔ اچانک جینی کی نظر ایک درخت کے تنے پر لگے ہوئے شہد کی مکھیوں کے چھتے پر پڑی۔ اسے اور کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی۔ اسے خیال آیا کہ چھتا شاید مصنوعی اور آرائشی تھا، لیکن قسمت آزمائی کے طور پر اس نے دوڑتے دوڑتے اسے نوچ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے کیری پر پھینک مارا۔ چھتا سیدھا جا کر اس کے منہ سے ٹکرایا۔ جینی نے اس میں سے مکھیوں کا سلاب برآمد ہوتے ہوئے دیکھا اور بنبناہٹ کی آواز بھی سنائی دی۔ پھر اس نے کیری کو بری طرح چیختے سنا۔ چھتا مصنوعی نہیں تھا، لیکن مکھیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ صرف کیری ہی نہیں بنا۔ چند مکھیاں جینی کے تعاقب میں بھی آ گئیں۔ اسے اپنی گردن اور بازوؤں پر چند زہریلی سوئیاں سی چبھنے کا احساس ہوا، مگر وہ گرتی پڑتی دوڑتی رہی۔ اسے کسی جائے پناہ کی تلاش تھی۔ ایک خیال اسے یہ بھی آیا کہ اگر وہ سوئمنگ پول تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو پانی میں کود کر جتنی دیر تہہ میں بیٹھ سکے گی بیٹھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے عقب میں 2 فائروں کی آواز گونجی۔ عقب سے کوئی انگارہ سا اس کے جسم میں گھسا اور اس کے سینے سے گزرتا چلا گیا۔ تب اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ کسی باڑ کی آڑ میں لڑکتی چلے گی۔ ہوش و حواس سے مکمل طور پر بیگانہ ہونے سے پہلے اچانک اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے چہرے پر ٹارچ سے روشنی ڈالی۔ پھر اسے ڈپٹی شیرف کین کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ارے یہ تو جینی ہے، کارٹر جلدی سے ایمبولینس کے لیے فون کرو۔ تب گویا جینی نے خود ہی اپنے آپ کو بے خبری کے سپرد کر دیا۔ اسے کافی دیر بعد احساس ہوا کہ آنکھ کھلنے کے بعد سے وہ اپنے ارد گرد جو سفید دھند سی پھیلی ہوئی دیکھ رہی تھی وہ برف باری کی دھند نہیں بلکہ اسپتال کے در و دیوار وغیرہ کی سفیدی تھی۔ ایک نرس اس پر جھکی مشاقی سے اس کا بلڈ پریشر لے رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، نرس مسکراتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر کو بھی تشویش ہونے لگی تھی اور تمہارے دوست کو بھی۔ اس نے دوسری طرف اشارہ کیا۔ جینی نے آنکھیں ذرا گھما کر بیٹھ کے دوسری طرف دیکھا۔ ادھر اسٹول پر کین بیٹھا تھا۔ اسی دوران میں جینی کو احساس ہوا کہ اس کے ایک کندھے کی طرف کا حصہ موٹی پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے کچھ نالیاں جڑی ہوئی تھیں۔ کیسی ہو؟ میرا مطلب ہے خود کو کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کین نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں ایسی تشویش تھی جو جینی کے خیال میں صرف اپنوں کے لہجے میں ہو سکتی تھی۔ بس خود کو بیمار محسوس کر رہی ہوں، وہ کمزور آواز میں بولی۔ یہ تو غنیمت ہے کہ تم اپنے آپ کو صرف بیمار محسوس کر رہی ہو۔ کین نے گویا اطمینان کی سانس لی۔ تمہارا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا، شہد کی مکھیوں نے تمہیں کاٹا ہوا تھا اور ایک گولی تمہارے پھیپھڑے کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ تمہارا کافی خون ضائع ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک تم انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رہی۔ کیری کا کیا بنا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ مر چکا ہے، کین نے بتایا۔ مجھے اس کے فائر کے جواب میں اس پر گولی چلانی پڑی تھی۔ وہ زخمی ہو گیا تھا، مگر گرفتار ہونے کے بجائے وہ بھاگ کر ٹیرس پر سے سمندر میں کود گیا۔ جانی نے مستراً اسے سب کچھ بتایا، تفصیل سے اس لیے نہ بتا سکی کہ ایک تو وہ بہت نقاہت محسوس کر رہی تھی، دوسری اس کا دل بہت سے لوگوں کے بارے میں سوچ کر غم سے بھر گیا تھا۔ میل کو رہا کر دیا گیا ہے، کین نے بتایا۔ میری چھٹی حص تو یہ کہہ رہی تھی کہ قاتل یعنی کیری تصویروں کے لیے رات کو کسی وقت مکان میں آئے گا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی سے مکان میں چھپا ہوا ہوگا، اس لیے بر وقت نہیں پہنچ سکا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ اس نے آہستگی سے جانی کے اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جس میں سوئیوں کے ذریعے ٹیوبیں نہیں لگی ہوئی تھیں۔ یعنی تمہیں بھی کیری پر شبہ ہو گیا تھا؟ جانی نے دریافت کیا۔ ہاں، تصویر میں اس عورت کا چہرہ دیکھ کر میرے ذہن میں بھی امکانات نے سر ابھارا تھا، لیکن ذرا تاخیر سے، اور میرا خیال ہے تم بھی سمجھ ہی گئی تھی، کین بولا۔ ہاں، میں اس وقت فون پر تمہیں یہی تو بتانے جا رہی تھی جب اس نے مجھے راستے میں دبوچ لیا، جانی بولی۔ میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار محسوس کر رہا ہوں۔ شاید میری وجہ سے تم مرتے مرتے بچی ہو۔ اگر تم پسند کرو تو میں آئندہ زندگی میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کروں گا۔ نرس کے جانے کے بعد کین اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ جانی کو مقامی اسٹور کے مالک میل کی بات یاد آئی کہ جب آپ کسی ایسی ہستی کو کھو دیتے ہیں جن سے آپ کو واقعی محبت ہوتی ہے تو آپ کچھ عرصے کے لیے مر جاتے ہیں، یا پھر شاید یہ آپ کی پرانی اور نئی زندگی کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے۔ جانی نے محسوس کیا کہ وہ اب تک اسی درمیانی وقفے میں زندہ تھی اور اب اس کے لیے ایک نئی زندگی شروع ہونے والی تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔